ہے. پھر آگے فرمایا آیت نمبر 151 میں، ان قریب ہم کافروں کے دلوں میں تمہارا فرمائیں گے، ان قریب ہم کافروں کے دلوں میں تمہارا رعب ڈال دیں گے. وجہ یہی کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک بنایا جن کے لیے اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری تھی. ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور ان ظالموں کا ٹھکانہ بہت ہی برا ہے. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ کے زخمی ہونے کے بعد جب مشرکین نے گھیرا ڈالا اور صحابہ کرام نے نہایت جانبازی سے مشرکین کو منتشر کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمت کر کے نہایت دانشمندی اور حربی مہارت سے نقشہ جنگ میں تبدیلی کی اور ثابت قدمی کے ساتھ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے. آپ کے اس اقدام سے فوراً جنگ کا نقشہ بدل گیا. ابو سفیان نے آپ کو دیکھا تو فوج لے کر پہاڑ پر چڑھنے کی کوشش کی، اوپر سے صحابہ نے پتھر برسا، لہٰذا وہ آگے نہ بڑھ سکا. اس طرح شکست خوردہ مسلمان پھر سے برابری کی سطح پر آ گئے اور ابو سفیان کو ناکام واپس جانا پڑا. یعنی اللہ بتا رہے ہیں کہ ان مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی اس وقت تک وقتی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی کس طرح سے مدد کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ کوشش کی اس کی وجہ سے جنگ کا نقشہ بدل گیا اور جو معاملہ تھا وہ مسلمانوں کے ساتھ برابری پر آ گیا اور ابو سفیان کو ناکام واپس جانا پڑا. اب چونکہ یہ جنگ فیصلہ کن نہ تھی اور اسی حال میں ابو سفیان واپس چلا گیا تھا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ابو سفیان واپس مڑ کر مسلمانوں پر دوبارہ حملہ کر دے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تعاقب کا حکم دیا. چنانچہ زخم خوردہ اور غمزدہ مسلمانوں میں سے 70 آدمیوں کی جماعت تعاقب کے لیے تیار ہو گئی اور وہ مدینہ سے نکل کھڑے ہوئے اور مدینہ سے 8 میل دور حمراء الاسد تک پہنچ گئی. جگہ کا نام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گمان بالکل درست نکلا. ابو سفیان جب مقام روحہ ایک جگہ کا نام ہے وہاں پر پہنچا تو اسے خیال آیا کہ کام تو تمام ہی رہ گیا، لہٰذا واپس مدینہ چل کر دوبارہ حملہ کرنا چاہیے. ان حالات میں اللہ تعالیٰ کی مدد مسلمانوں کے شامل حال ہو گئی. قبیلہ خزاعہ کا رئیس معبد، یہ جو قبیلہ تھا ابھی تک مسلمان نہیں ہوا تھا، تاہم مسلمانوں کا حلیف اور خیر خواہ ضرور تھا. مسلمانوں کی شکست کی خبر سن کر دل جوئی کے لیے اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا اور جب اسے صورتحال معلوم ہوئی تو آپ سے مشورے کے بعد وہ ابو سفیان کے پاس گیا. ابو سفیان نے اپنا خیر خواہ سمجھ کر جب اپنا واپس جا کر حملہ کرنے کا ارادہ ظاہر کیا تو معبد کہنے لگا، میں ادھر سے ہی آ رہا ہوں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک لشکر جرار لے کر آپ لوگوں کے تعاقب میں آ رہے ہیں اور اس لشکر میں وہ نوجوان بھی شامل ہیں جو کسی نہ کسی وجہ سے اس معرکے میں شریک نہ ہو سکے تھے. ابو سفیان نے جب یہ قصہ سنا تو اس پر ایسا رعب طاری ہوا کہ اپنا ارادہ بدل دیا اور مکہ کی راہ لے لی. تو اللہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جب عنقریب ہم ان کے دلوں میں تمہارا رعب ڈال دیں گے. تو رعب کی وجہ سے یعنی ابو سفیان کو پہلے ہی ڈر ہو گیا کہ اللہ کے نبی اپنا لشکر جرار لے کر آ رہے ہیں، تو واپس پلٹ گیا. ایک حدیث آتی ہے اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے کہ مجھے 5 چیزیں ایسی عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کبھی کسی نبی کو عطا نہیں کی گئی. ان میں سے ایک چیز کیا تھی؟ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، یعنی فرمایا گیا کہ جو مشرکین تھے ان کے دل میں 1 مہینے کی مسافت پر میرا رعب ڈال کر میری مدد کی. یعنی اللہ کے نبی بہت دور بھی ہوا کرتے تھے تو اللہ کی طرف سے اللہ کے نبی اور ان کے لشکر کا ایسا رعب دشمنوں پر پڑتا کہ وہ ڈر کر واپس پلٹ جاتے. اس حدیث سے معلوم ہو کہ آپ کا رعب مستقل طور پر دشمن کے دل میں ڈال دیا گیا تھا. اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کی امت یعنی مسلمانوں کا رعب بھی مشرکوں پر ڈال دیا گیا تھا. جس کی وجہ کیا تھی؟ ان کا شرک تھا کہ وہ شرک کرنے والے ہیبت زدہ ان کے دل تھے، اور جو ہیبت زدہ دل ہوتے ہیں دشمنوں کے جو دل ہوتے ہیں فرمایا گیا کہ وہ مسلمانوں کا رعب ان پر پڑ جایا کرتا تھا. اب اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ ان کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ان پر رعب ڈال دیا جاتا ہے. ہم کافروں کے دلوں میں تمہارا رعب ڈال دیتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک بنایا جن کے لیے اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری تھی. یعنی مشرکوں کے مروب ہونے کی وجہ اللہ نے یہ بتائی کہ وہ ایسی چیزوں کی پرستش کرتے ہیں جو مخلوق ہیں اور اپنے بھی نفع نقصان پر قادر نہیں، تو دوسروں کی کیا مدد کریں گے. جبکہ مومن جو ہے وہ صرف ایک اللہ کا پرستار ہوتا ہے، صرف اسی سے مدد مانگتا ہے. وہ جانتا ہے کہ اللہ ہی اس بات پہ قدرت رکھتا ہے. وہ مومن اسی رب کی اطاعت کرتا ہے، اسی پر بھروسہ اور توکل کرتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے تقدیر لکھی ہے، جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، اور وہ باقی سب چیزوں سے بے خوف اور نڈر بن جاتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں اس وجہ سے جو کافر ہیں ان کے دلوں پر رعب ڈال دیا جاتا ہے. تو یہاں پر ہم نے الحمدللہ اپنی آیات کی تفسیر کو سیکھا اور سمجھا. اللہ سبحانہ و تعالی مجھے بھی اور آپ تمام کو بھی صحیح طور پر دین کو سیکھنے سمجھنے اور اس کو آگے پھیلانے والا بنا دے، اور اللہ تعالیٰ کے دل کی گہرائیوں کے ساتھ مجھے اور آپ کو اس کلام پر عمل کرنے والا بنا دے. تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا زندگی رہی تو پھر ملتے ہیں آئندہ کلاس میں. آپ سب اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا.
اللہ حافظ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم.